میرا تعلق فیصل آباد سے ہے اور میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ یہ بات تب کی ہے جب میں میٹرک کا امتحان پاس کر کے FSC میں داخلہ لیا اور میرے گھر کے پاس ہی ایک اکیڈمی بھی تھی، تو میں نے FSC کی تیاری کے لیے اکیڈمی میں داخلہ لے لیا۔ اس اکیڈمی میں صرف لڑکے ہی تھے، لیکن کچھ مہینوں کے بعد اس اکیڈمی میں ایک لڑکی نے ایڈمیشن لیا جو میتھ کی کلاسز لینے آئی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ مجھے بہت اچھی لگی، تو میں نے اس سے دوستی کرنے کا سوچا، لیکن بہت مشکل تھا۔ میں پڑھائی میں بھی کافی اچھا تھا اور خوش لباس خوش شکل بھی تھا، کیونکہ ہمارا اپنا کاروبار تھا اور اکیڈمی میں سارے دوست میری بڑی عزت کرتے تھے۔ اس طرح کچھ دن گزرے تو سر نے مجھے اس لڑکی کی مدد کرنے کا بولا، کیونکہ اسے کچھ سوالوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں نے اسے کچھ سوال سمجھا دیے۔ وہاں سے ہماری بات شروع ہوئی اور ہم ایک اچھے دوست بن گئے۔ دوستی کی وجہ سے اس نے مجھے اپنا نمبر بھی دے دیا، تو ہم فون پر بات کرنے لگے، لیکن اکیڈمی میں اس بات کا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہم فون پر بات کرتے ہیں۔ اس طرح کرتے کرتے مجھے اس سے پیار ہونے لگا۔ ایک دن میں نے اس سے اپنے پیار کا اظہار کیا تو اس نے بولا کہ میں بھی تمہیں کافی پسند کرتی ہوں، لیکن کبھی کہہ نہیں سکی۔ اس طرح ہم اور زیادہ قریب ہو گئے۔ وہ میرے ماموں کے گھر کے پاس ہی رہتی تھی اور میں اکثر اپنے ماموں کے گھر جایا کرتا تھا، تو اس سے وہاں ملاقات بھی ہو جاتی تھی۔ اس طرح دن بہ دن میں اس کے قریب ہونے لگا۔ پھر میں نے اس کے ساتھ وہ کیا جو شاید مجھے کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب میرے گھر میں کوئی نہ ہوتا تو میں اسے اپنے گھر بلا لیتا اور 3-4 گھنٹے ہم ایک ساتھ گزارتے، لیکن وہ یہ سب کرنا نہیں تھی چاہتی۔ تو میں نے اسے بولا کہ تم مجھے پیار ہی نہیں کرتی، اگر تم مجھے پیار کرتی تو تم مجھے یہ سب کچھ کرنے دیتی۔ وہ میری یہ بات سن کے رونے لگ گئی اور میں بھی غصہ کر کے بیٹھ گیا۔ وہ میری ناراضگی نہیں چاہتی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور بولی کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، میں تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتی، اس لیے تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں تمہاری ہوں۔ میں تو اس موقع کا انتظار کر رہا تھا، میں تو ہوس سے پاگل ہو رہا تھا۔ ہمارے اس ریلیشن کو 1.5 سال ہو گیا تھا، تو ایک دن اس نے مجھ سے بولا کہ تم مجھ سے شادی کب کرو گے؟ تو میں نے اس بات کو ہنسی مذاق میں ڈال دیا اور بولا کہ کر لیں گے، ابھی تو شادی میں بہت وقت ہے۔ اس کے بعد اس نے مزید مجھے اپنے جسم سے کھیلنے سے منع کر دیا۔ اس وجہ سے میں بھی اسے اگنور کرنے لگا۔ اسے پتہ چل گیا کہ اس کو مجھ سے کوئی پیار نہیں، یہ صرف میرا جسم چاہتا ہے۔ اس طرح ہمارا رابطہ کم ہونے لگا اور پھر میں نے اکیڈمی چھوڑ دی اور یونیورسٹی چلا گیا۔ اس وجہ سے ہمارا رابطہ اور کم ہو گیا۔ وہ مجھے اکثر میسیج کر لیا کرتی تھی، لیکن میں اسے رپلائی بھی نہ کرتا، تو اس نے مجھے میسیج کرنا بھی چھوڑ دیا۔ پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ مجھے اس کی یاد آنے لگی اور انہی دنوں میں میرے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ وفات پا گئے۔ ابو کی وفات کے بعد میں بہت پریشان رہنے لگا۔ میری یونیورسٹی بھی کمپلیٹ ہو گئی تھی، تو میں نے اپنا فیملی بزنس جوائن کر لیا، کیونکہ میں امی ابو کا اکلوتا بیٹا تھا، تو ابو کے بعد سب کچھ مجھے ہی دیکھنا تھا۔ پہلے سال تو کام میں بہت پریشانی ہوئی، لیکن پھر خدا نے اپنا کرم کیا اور پھر میری امی نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیا، لیکن میں اسے چاہتا تھا، لیکن وہ ہماری ذات سے نہیں تھی، تو امی نے رشتے کے لیے منع کر دیا۔ لیکن پھر بھی میں نے اسے شادی کا بولا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور پھر میری بھی شادی کہیں اور ہو گئی، لیکن وہ میرے دل سے نہیں نکل سکی۔ میرے 2 بچے ہیں، لیکن میری زندگی میں کوئی بھی ایسا دن نہیں جب میں نے اسے یاد نہ کیا ہو۔ میں نے ایک بار پھر سے اس سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ پا رہا، تم اپنے شوہر کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے بچوں کو بھی قبول کر لوں گا، پلیز آ جاؤ۔ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ جب تمہارے پاس ٹائم تھا تب تو تم نے کچھ کیا نہیں، اور اب میں بہت خوش ہوں، پلیز تم مجھ سے رابطہ کرنا چھوڑ دو۔ اگر تم مجھ سے سچا پیار کرتے ہو تو تم مجھے خوش رہنے دو، کیونکہ اگر کسی سے پیار کرو تو اس کی خوشی میں خوش رہو۔ میں بھی خوش ہوں
تم بھی خوش رہو۔ اس کی یہ باتیں میرے دل پر لگیں اور اب میں روز اس کے گھر کے سامنے سے گزر کر اپنی فیکٹری جاتا ہوں۔ میرے دن کا آغاز بھی اس سے ہوتا ہے اور اختتام بھی اس سے ہوتا ہے۔ میں اپنے بیوی بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے بہت خوش ہیں، لیکن ابھی بھی میں اس کو بھول نہیں سکا۔ شاید میری یہی سزا ہے۔ اس نے مجھ سے اتنا پیار کیا کہ جو میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری اب سب سننے والوں سے ایک درخواست ہے کہ پلیز کسی کے پیار کو یوز مت کرنا، ورنہ زندگی میں کبھی سکون نہیں ملے گا جیسے مجھے نہیں مل رہا۔ کبھی کسی کی فیلنگ کے ساتھ مت کھیلنا، ورنہ ساری زندگی آپ کو پچھتانا پڑے گا، اور اس طرح خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ حالانکہ میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، لیکن جو گناہ میں نے کیا ہے اس کی سزا تو ملنی ہے۔